ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا شیخ صاحب، ہم آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر ہے اور عورتوں نے ان کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ واہ! تو عورتوں نے ایسا کیوں کیا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس کی وضاحت کیجیے۔ اچھا دیکھیے، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ میں اس کے بعد پھر آپ سوال کریں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے معاشرے میں، یہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اتنے کہتے ہیں بڑے خوبصورت تھے، حسین تھے، ہیں سنا نا آپ؟ یہی ہے نا، خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ عورتوں نے جناب اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ابھی ہم نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ عورتوں کے لیے مرد کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، عورتیں ہیں خوبصورت اٹریکشن، تو مرد تو کتنا بھی کیسا بھی ہو، وہ کہتے ہیں تمام دنیا کی خوبصورتی جو ہے پیغمبروں میں، اور تمام پیغمبروں کی خوبصورتی جو تھی وہ یوسف علیہ السلام میں تھی، 3/4 خوبصورتی، بہت ہی خوبصورت ترین انسان بنا دیا، پیغمبر بنا دیا یوسف علیہ السلام کو۔ اور آپ یہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ ایک تو قرآن مجید میں انہوں نے تو معافی مانگی، کون؟ جو عزیز کی بیوی نے، کہ میں معافی مانگتی ہوں، اللہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ میں نے، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ جناب کہنے لگے کہ نہیں، ان کا محبت سچی تھی اور یوسف علیہ السلام جنون تھے، تو انہوں نے ان کو جوان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ بعد میں وہ بوڑھے جو تھے، عزیز صاحب جو تھے، ان کو ایک طرف کیا گیا، پھر عزیز صاحب یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی وادی کر لی۔ استغفر اللہ، نہیں معلوم آپ کو؟ بیکار آدمی آپ سنتے نہیں۔ تو قیامت میں سب بوڑھی ہوں، سب وہ بوڑھی ہوں، باقی سب جوان ہوں گی عورتیں۔ یہ سنا آپ لوگوں نے؟ بھائی دیکھیں، میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے غلط بولا تو معذرت چاہتا ہوں میں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمام عورتیں جنت میں جو جائیں گی وہ سب جوان ہوں گی، صرف یہ جو عزیز کی بیوی جو تھی، جو ان کے پیچھے لگ گئی تھی، ان سے ان کی شادی کر دی گئی، وہ یہ جوان ہوں گی، وہاں یہ شادی کریں گے۔ ابھی اس میں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ایسی بات۔ اب خوبصورتی تو قرآن میں ہے نہیں، وہ کیا ہے قرآن میں، میں آپ کو وہ تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہوا کیا تھا کہ یہ تو کنفرم بات ہے، عزیز کی جو بیوی تھی وہ تو ان پہ ڈورے ڈالنے دیا، ان کا تو اس پہ ان کے ساتھ تعلقات کرنا چاہ رہی تھی، میں اچھے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب یہ بات عام طور پہ بھی کبھی بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ ضرور پتہ ہوتا ہے محلے میں عورت کو کہ کیا کس کا کس سے کیا ہو رہا ہے، اور یہی پکچریں دیکھ رہی ہیں، یہ ڈرامے یہی دکھا رہا ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل، کوئی خبر سناؤ، کوئی نئی تازی خبر۔ تو جب سنیں عزیز کی بیوی، عزیز ایک طاقتور آدمی، عزیز طاقتور ہے، ایک آدمی طاقتور آدمی ہے، اس کی بیوی کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ اپنے نوکر یعنی غلام پر اس طرح کی حرکت کر رہی ہے، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، عورتوں نے، ساری عورتوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ وہ سٹیٹمنٹ سمجھیں گے پھر ہم سمجھیں گے وہ ہاتھ کیا کٹے اور ہاتھ کیسے کٹے اور کیا ہاتھ کٹے۔ وہ سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں، سورہ آپ لکھ لیں، سورہ یوسف 12 30 31 اور 51، نوٹ کر لیں جو میں آیتیں بتا رہا ہوں۔ سورہ یوسف 12ویں سورہ 30 31 اور 51۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی کن کو، ان عورتوں کو جو کہ یوسف علیہ السلام کی اور عزیز کی بیوی کے بارے میں خبر پہنچی، ان عورتوں کو انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور شہر میں یعنی مدینہ میں یا شہر کی عورتوں نے عزیز کی بیوی کے بارے میں اپنے جوان یوسف کو اپنے نفس کے لیے کھوج لگا رہی ہے، یعنی کہ ان کو کھوج لگا رہی ہے، یعنی ڈورے ڈال رہی ہے، کرنا چاہتی ہے۔ تحقیق اس نے یوسف نے اس کو اپنی محبت میں لبھا رکھا ہے، بے شک ہم اس عزیز کی بیوی کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، جب ان پہ خبر پہنچی ان عورتوں نے کیا کہا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس میں دو باتیں کہی انہوں نے۔ ایک بات تو یہ کہی کہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ
اپنے نوجوان جو ہے بیٹا جو بھی ہے اس کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے. یہ کہا انہوں نے. یہ عربی میں تراودو فتح عن نفسی, اس کے نفس کے بارے میں کھوج لگا رہی ہے. کون؟ عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام پر. دوسرا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے قد شغفہا حبا. اس کے معنی ہیں کہ تحقیق اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو اپنی محبت میں گھیر رکھا ہے. یوسف علیہ السلام نے یعنی عورتوں نے کیا کہا؟ دو باتیں کہیں. ایک تو کہا وہ عورت ایسا کر رہی ہے اپنے دورے ڈال رہی. ایک یہ کہا یوسف علیہ السلام جوان ہے نا, انہوں نے اس بڑھیا کو مطلب انہوں نے بھی کچھ کر رکھا ہے. ہاں یہ فور چارج لگا دیا, کیونکہ عورتوں کی عادت ہے ہمیشہ اپنی عورت کو بچانا ہوتا ہے کہ وہ تو غلط کر رہی ہے, ڈورے ڈال رہی ہے, اور ہم گمراہی بھی دے گا, لیکن اس نے بھی کر رکھا کچھ نہ کچھ حرکت لڑکے نے. سمجھ نہیں بات؟ یہ لگایا قد شغفا حبا. یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ یوسف نے اس کو محبت میں انفیکچویٹ, انگریزی میں کہتے ہیں انفیکچویٹ لفظ کرا, یعنی فلش لفظ بنایا ہوا ہے. یہ عورتوں نے کہا. اب یہ جب بات پتہ چلی کس کو؟ عزیز کی بھی, اس کو یہ بات بری لگی, یہ والی قد شغفا حبا. انہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا, وہ میں کر رہی ہوں. ان کو کیٹیگوریکلی مانتے, انہوں نے اس کو کرنے بھی نہیں دیا. یوسف علیہ السلام نے ایسا ہونے بھی نہیں دیا. اور ان کو عورتوں کی بات یہ پہنچی خبر ان کو, ان عورتوں کی بات, عورتیں تو چالیں چلتی رہتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, پتہ ہونا چاہیے. ان کو جب یہ بات پتہ چلی یا خواہ اس پہ اپنے لڑکے پہ الزام لگایا, تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بلایا. سمجھ رہے؟ ان لوگوں کو بلا لیا, ان عورتوں کو. تو نیکسٹ آیت ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا واتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اب دیکھیے فلما سمعت بمکرہن, یہاں لکھا ہوا ہے پس جب اس نے یعنی عزیز کی بیوی نے, عورتوں نے سنا ان کی چالوں کے بارے میں. چال کیا چل رہی تھی وہ؟ یہاں دیکھیں وہ تو فلما سمعت بمکر, مکر کہتے ہیں ان کی چالیں. ان عورتوں کی چالیں سنی عزیز کی بیوی نے. کیا چال تھی اس میں؟ ہے یہ فالس چارج, یہ چال تھی ان کی تاکہ بلایا جائے, ہم بھی تو دیکھیں کون ہے. ان کو تو دیکھنا تھا, نہیں سمجھ میں آیا بھائی. ہم وہ عورتیں وہ باقاعدہ کہتی جب اس نے سنا ان کی چالوں کو, ارسلت الیہن, ان کو دعوت دی, ان سب کو بھیجا کہ آؤ, وَأَعْتَدْنَ لَهُنَّ مُتَّكَئًا, اور ان کے لیے صوفوں کا اہتمام کیا, صوفوں میں بٹھایا, ان کو اہتمام کیا. کیا ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دینے کے لیے, ہر ایک کو چھری دینے کے لیے یہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ سب کو چھری لگاؤں میں. یہ اب چال چل رہی ہیں. یہ چھری فزیکل چھری نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. لینگویج میں یار اس سے چھرا گھوپ دیا میرے, سنا ہے آپ نے؟ پیٹ میں چھرا گھوپ دیا. یہ چھرا فزیکل نہیں دیا, یہ ان کو بلا کے صوفے میں انتظام کر کے یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ ایسے نہیں یوسف علیہ السلام. یہ اسٹیبلش کرنا تھا انہیں یوسف علیہ السلام کو کہ یہ ایسے نہیں ہے. چھری دینے کے لیے چھری ماری انہوں نے پیٹ پہ سے, کیا آؤ بیٹھو جاؤ, انتظام کیا. تو وَأَعْتَدْنَ مُتَّكَئًا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدًا مِنْهُنَّ سِكِّينًا کا مطلب یہ, پھر دوبارہ میں پڑھ دوں, ان کے لیے صوفوں کا انتظام کیا اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دینے کے لیے, یعنی چھری مارنے کے لیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی. یعنی میں اس کے بریکٹ میں لکھا, یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو خفیہ طریقے سے شکست دینے کے لیے کوشش کی تاکہ ان کو پتہ چلے. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ, اور کہا یوسف سے آؤ سامنے, اوپر آؤ. یوسف علیہ السلام سے کہا ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ, پس جب ان عورتوں نے دیکھا, اکبرنہو, رأینہو کا مطلب انہوں نے دیکھا, اس کو دیکھا, کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. اکبرنہو کے مطلب تو انہوں نے زیادہ بڑا کر دیا یوسف علیہ السلام کو. جو ان کے ذہن میں کانسیپٹ تھا یوسف علیہ السلام کا, وہ تو ایک محبت میں لبا رکھا یہ تھا نا, غلط سمجھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا تو بہت بڑی زبردست شخصیت ہے, تو اکبرنہو, بڑا کر دیا, خوبصورت نہیں, بڑا کر دیا اپنے سے. سمجھ آ رہی ہے؟
اکبر نہ ہوں بڑا کر دیا، وقطعنا ایدیہم، اور ہاتھ کاٹ لیے انہوں نے کہ ہم کیا کہہ بیٹھے. دیکھیں آگے آتی ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتہ کرم والا. ہم کیا کر بیٹھے، کیا بیٹھے اس کے، کیا بیٹھے اس کے لیے. کیا کہا تھا انہوں نے، کیا کہا تھا انہوں نے کہ اس نے محبت میں لبا لیا. اور انہوں نے تو بہت بڑا، اور یہ چھری دی انہوں نے. کسے چھری دی؟ یہ فزیکل چھری نہیں ہے، یہ خاموشی سے ان کو بلا کے، اور انہوں نے ہاتھ کیا کاٹے جو انہوں نے کہا تھا. تو دیکھیں انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہ حاشا للہ کے معنی ہوتے ہیں ہمیں اللہ منع کرے. حاشا للہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ایکسپریشن ہے اللہ کی منع ہو. فوربڈ اس، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں منع کرے گا ہم نے ایسی بات کہہ دی. فوربڈ اس، ہمیں اللہ کے لیے منع ہے یہ کہ ہم ایسی بات کہیں رسول کے لیے. اور یہاں لکھا ہے فلما رأینہ، اگر وہ حسین ہوتے تو جمالہ لکھا ہوتا، ان کے جمال کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا. وہاں لکھا اکبر نہ ہو، ان کو بڑا کر دیا اپنے سے، بہت بڑا سمجھا ان کو. اکبر سمجھتے ہیں اکبر کے معنی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. تو اکبر کا یہاں لفظ عربی میں معنی ان کو بڑا کر دیا اپنے سے، جو وہ سمجھ نہیں تھی چھوٹا نوکر اور وہ اس طرح لبا رہا ہے. یہ سب ان کے لیے بہت بڑی بات ہو. کہا یہ تو فرشتہ ہے عظیم کرم والا. سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوا کہ یہی بات آپ اور اس کی وضاحت سنیں کہ جو انہوں نے کہا تھا اس کو 51 میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جیل میں جب ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام، تو بادشاہ جو ہوتا ہے اس نے خواب دیکھا ہوتا ہے. وہ خواب دیکھتا ہے تو 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں. تو پھر وہ جاتے ہیں، خیر بہرحال شارٹ اس میں واقعہ لمبا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو، ان عورتوں کے بارے میں پتہ کرو ان کا اب کیا معاملہ ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں عزیز کے بادشاہ کو، یہ بات کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ جو میں جیل میں ڈالا گیا ہے کیونکہ میں اس میں قصوروار نہیں ہوں، تو وہ بادشاہ کے سامنے بات لانا چاہتے ہیں. عورتوں نے چالوں میں تو سب کر لیا تھا، انہوں نے چال چلی. عورتوں نے کیا چال چلی کہ دیکھے بھائی لڑکا کیسا ہے. اب جو بڑھائی دے گی، محبت میں اسے لبایا ہوا نہیں تھا. اگر محبت میں لبایا ہوتا تو خود بھی لب جاتی وہ. اگر ایسا کوئی گڑبڑ ٹائپ آدمی ہوتا تو وہ بھی خیر چکر میں آئی تھی. جو انہوں نے سب مولوی نے سمجھا وہ ایسے ہی تھے شاید، نعوذ باللہ. ایکچولی کیا ہو جب وہ دیکھیے تو بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا 51 قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ. ایگزیکٹلی یہی ایکسپریشن لکھا ہوا ہے کہ یوسف کی عزیز کی بیوی نے ایسا کیا تھا، ڈورے ڈالے تھے. تو بادشاہ پوچھ رہا تم نے عورتوں نے ڈورے ڈالے اس پہ، تم عورتوں نے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے. یہ سوال ہے باقاعدہ. اگر فرض کریے جیسے کہ سب حضرات ہم کو بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور ان کی عورتوں نے خوبصورتی کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے، اس کے معنی ان عورتوں کا بھی ذہن ویسے ہی چلا جیسے ان کا تھا، جیسے اس عزیز کی بیوی کا. سمجھ رہے ہیں؟ سیم ہو گیا نا. تو ان سے جب پوچھا جا رہا ہے قال ما، وہی پوچھتے کہ تم نے ڈورے ڈالے تھے یوسف علیہ السلام پر، تو وہ جواب کیا دیتی ہیں قلنا حاشا للہ. ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، اللہ ہمیں منع کرے، ما علمنا، ہمیں کچھ علم نہیں، علیہ من سوء، ہم نے اس کے اوپر کوئی برائی نہیں دیکھی اس شخص میں. تو اس کے معنی انہوں نے اس نظر سے نہیں دیکھا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں قلنا حاشا للہ، سب عورتیں کہہ رہی ہیں ما علمنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، علیہ اس شخص کے اوپر، من سوء، کیونکہ وہ تو بہت بڑا فرشتہ ہے، اس میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. یعنی اس نے اس کو عورت کو لبایا نہیں. یہ ایگری کر رہی ہیں. تو اس سے ہاتھ انہوں نے کاٹ لیا، اپنے آپ کو ہاتھ کاٹے انہوں نے. اب بولی اس کی بیوی قالت امرات العزیز، اب بولی امرات عزیز کی امرات الان حس الحق، اب سچا سامنے آ چکی ہے. انا، میں ہوں، روادت عن نفسی، میں نے اس کو ڈورے ڈالے تھے. وہی سوال ان عورتوں سے جب کیا گیا، اور اگر ان عورتوں کی بھی وہی فیلنگ تھی ہوتی تو وہ کہہ دیتی. انہوں نے کہا ہماری فیلنگ وہ نہیں ہوئی، ہم نے تو اس میں برائی دیکھی نہیں، ہم تو اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں. یہ تو اس کی ہمت تھی کہ پیغمبر پہ ڈورے ڈال دیے، ہم نے نہیں ڈالا، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی. اور وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ سچا کہ میں نے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں، اس لیے میں اچھا سوال تھا آپ کا کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں یوسف علیہ السلام کو خواہ خوبصورت بنا کے، اور ان عورتوں کو بھی اس گندہ بنایا ہوا ہے، ان جبکہ ساری عورتوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ برائی نہیں دے گی. یہ بہت بڑا عظیم شخص ہے، بڑا ہے یہ، اور یہ
انسان بھی نہیں، بشر بھی، یہ فرشتہ ہے، اور ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. تو ہمارا جو ہم نے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ اس نے محبت میں اس کو لبا رکھا ہے، مطلب عزیز کی بیوی کو، اس سے انہوں نے ہاتھ کاٹ لیا. سمجھ گئے؟ تو یہ ہاتھ کاٹے، اور چھری دینی جو انہوں نے اس طرح چھری دی کہ انہیں پتہ ہے چالیں جو چل رہی ہیں، یہ طریقہ ہے.